السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک جنزاد اور دوشیزہ کی دلچسپ اور بے لوث محبت کی کہانی، جسے سن کے یقیناً آپ بھی خوبصورت خیالات کی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ میں اپنی کہانی سنانے سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام نجم الرجال ہے اور میں ایک جنزاد ہوں۔ آپ نے جنزادوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو اپنی کہانی خود سناتا ہوں۔ میں ایک گھر کے صحن میں لگے پیپل کا مقیم ہوں، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ اکثر ناول پڑھا کرتی تھی۔ اس کا نام تو بلقیس تھا، پر سب اس کے گھر والے اسے بالی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پر عاشق ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بس جب وہ ناول پڑھتی تھی تو میں بھی اوپر پیڑ پر بیٹھا اس کے ناول پڑھتا تھا۔ وہ زیادہ تر جنزادوں پر لکھے ہوئے ناول ہی پڑھا کرتی تھی، جو مجھے بھی بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان ناولز کا ہیرو میں ہی یعنی ایک جنزاد ہی ہوتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ دوپہر ہونے والی تھی اور میں بالی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اچانک وہ غصے میں چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ اماں، ارے او اماں، میرا نیا ناول نہیں مل رہا، کہیں آپ نے تو نہیں چھپا لیا؟ اماں جو چولہے کے پاس بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھیں، جواباً اپنی جوتی اتار کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، منحوس کہیں کی، صبح صبح نہ نماز نہ قرآن، اٹھتے ہی ان منحوس ناولوں کا نام! آج تیرے یہ سارے ناول اپنے چولہے میں ڈال دوں گی۔ کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہو؟ بالی کا ابا بشیر اپنی دھوتی کو جھاڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ آپ کے اور آپ کی اماں کے لاڈ پیار نے اس لڑکی کا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ میری نہ کوئی بات سنتی ہے، نہ گھر کے کسی کام میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ آپ نے جو اسے 10 جماعتیں پڑھا لیں تو اس کا کوئی اور فائدہ تو نہیں ہوا، بس صاحبزادی کہانیاں پڑھ لیتی ہیں۔ اس کی ماں رضیہ بشیر کو ٹوکتے ہوئے بولی، کام کرتی تو ہوں اماں، آپ تو خواہ مجھے ہی بولتی رہتی ہیں۔ بالی اپنا سر کھجاتے ہوئے بولی، تجھے نہیں تو کیا محلے کی لڑکیوں کو بلا کر بولوں گی؟ میں تو اپنی جوانی میں ایسی نہیں تھی، تم پتہ نہیں کس پر گئی ہو، بدنسلی کہیں کی۔ اس کی ماں دوسرا جوتا اٹھاتے ہوئے بولی، بدنسلی کس کو بولتی ہو رضیہ؟ اچانک دادی اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، اچھی طرح جانتی ہوں، جوانی میں تم کیا گل کھلاتی تھیں۔ دادی جان، اماں نے میرا ناول چھپا لیا ہے۔ دادی کو دیکھ کر بالی نے ماں کی شکایت لگا دی، پگلی، تیری ماں نے نہیں، میں نے ہی سنبھال کر رکھا ہے۔ رات تو درخت کے نیچے بھول گئی تھی تو میں نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ دادی نے اسے بتایا اور پوچھا کہ وہ خوبصورت جن والی کہانی کی آخری قسط آئی کہ نہیں، اور تم نے مجھے رات کیوں نہیں سنائی؟ یہ سن کر رضیہ نے اپنا سر پکڑ لیا، جسے دیکھ کر بشیر بھی منہ ہی منہ چھپا کر کہے لگانے لگا، یہ لوگ مجھے اچھے لگتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے پریشان نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی ان کے معاملات میں دخل دیتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی بالی کے ناول ضرور چرا لیتا تھا اور پڑھنے کے بعد واپس رکھ دیتا۔ یہ مکان کبھی ہندوؤں کا تھا، جنہوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ اس پیپل کے درخت کی پوجا کرتے تھے، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ طرح طرح کی چیزیں درخت پر لٹکاتے تھے، جس سے مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ ہندوؤں کے انڈیا جانے کے بعد یہ مکان کافی عرصے تک بند رہا، پھر یہ لوگ آ گئے۔ اللہ بھلا کرے اس رضیہ کا، جس نے آتے ہی اس درخت کو ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ ان لوگوں کی آپس میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، پر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ غریب تھے پر خوش تھے، اور بالی تو ان سب کی لاڈلی تھی، خاص کر کے اپنی دادی کی۔ بالی کا ایک چھوٹا بھائی منیر بھی تھا، جس کو یہ پیار سے مونی کہا کرتے تھے، جو اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ ایک شام بالی اپنی سہیلی فاخرہ کے گھر آئی تو وہاں اسے فاخرہ کے باپ کے ساتھ
ایک عجیب آدمی نظر آیا جس کے سر پر ایک بڑی سی سفید پگڑی اور گلے میں بہت ساری مالائیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ خود تو چارپائی پر بیٹھا تھا مگر فاخرہ کا باپ اور ماں اس کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالی جیسے ہی فاخرہ کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ آدمی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بالی اس کی نظروں سے گھبرا کر گزرتی ہوئی فاخرہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ فاخرہ نے اسے بتایا۔ پہنچا ہوا؟ کیا مطلب؟ اتنا چھوٹا سا تو قد ہے اس کا، دروازے کی کنڈی تک بھی بڑی مشکل سے پہنچے گا۔ بالی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے پگلی، میرا مطلب ہے وہ بہت بڑا عالم اور کامل آدمی ہے۔ فاخرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، عالم اور کامل لوگ کسی کی بیٹیوں کو ایسے نہیں گھورتے جیسے یہ مجھے گھور رہا تھا۔ بالی نے لاپرواہی سے کہا، ارے تجھے ہمارے گھر میں پہلی بار دیکھا ہوگا نا، تو تجسس بھری نظروں سے تجھے دیکھ رہا ہوگا اور تو پاگل ہو گئی ہے۔ ہمارے ابا تو ان کے پیر چوم کر ملتے ہیں اور وہ میرے اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا ہے۔ بالی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ پیر صاحب کی بہت سی کراماتیں ہیں جو ابا اور اماں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار کیا ہے اور انہیں کسی بڑے ولی کا فیض ملا ہوا ہے۔ جس طرح تو اور میں باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح وہ ولیوں سے باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے فقیر ان کے قبضے میں ہیں۔ فقیر مطلب؟ بالی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ فقیر ہم جن کو بولتے ہیں، فاخرہ نے کہا۔ یہ سن کر بالی کی ہنسی نکل گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ اچھا سن، ان کی ایک کرامات سناتی ہوں جو 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گھر سے چوری ہو گئی تھی جس میں اماں کے زیورات اور کچھ پیسے تھے۔ پیر صاحب نے اپنی کرامت سے چور حاضر کیے اور ہماری چوری بھی واپس مل گئی۔ اچھا بابا، مان گئی تیرے پیر صاحب کو۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، رات کا کھانا بھی بنانا ہے، نہیں تو اماں کی جوتی اٹھتے دیر نہیں لگتی۔ بالی جب گھر آئی تو اسے بار بار پیر صاحب کی چبھتی ہوئی نگاہیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ کتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اسے فاخرہ کی بات یاد آئی کہ وہ جھوٹ تھوڑی نہ بول سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ رات کو اس نے ساری باتیں اپنی دادی کو بتائیں تو دادی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، یہ دنیا تو ان کامل بزرگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، ورنہ ہمارے قلوب تو اتنے میلے ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ ایک رات اچانک گھر میں چور گھسے اور ان کی آواز سے بالی کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چور چور کی آواز لگانا شروع کر دی، جس پر چور فائرنگ کرتے ہوئے وہ گھر سے بھاگ نکلے۔ فائرنگ کی آواز سے سب گھر والے اٹھ بیٹھے اور چیخنے لگے۔ آواز پر سارا گاؤں ان کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کہ کون تھے، کتنے تھے اور کیا ہو گیا۔ بشیر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے۔ وہ نقاب میں تھے اور 3 آدمی تھے۔ اسی لمحے ایک عورت نے پوچھا، چور تو بھاگ گئے، اللہ نے آپ کے سروں کی خیر کر دی، باقی کوئی نقصان نہیں ہوا؟ یہ سننا تھا کہ رضیہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، ہائے اللہ، بالی کے ابا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ بالی اور اس کا باپ کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ہماری بالی کے جہیز کے سارے زیورات اور پیسے لے گئے ہیں۔ رضیہ اپنی کھلی ہوئی صندوق کی طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے بولی اور سب کے چہرے اتر گئے۔ بشیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو بالی کی ماں، یہ ہمارے زندگی بھر کی حلال کمائی کی جمع پونجی تھی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ضرور مل جائے گی۔ ان لوگوں کو غمگین دیکھ کر پہلی بار مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرتا یا خود کو کسی انسان کے سامنے ظاہر کرتا تو ہمارا قبیلہ مجھے سرکش قرار دے کر اپنی برادری سے نکال دیتا، اور میں ایک سرکش جن ذات نہیں بننا چاہتا تھا۔